جی ناظرین السلام علیکم۔ 3 موضوعات پر آپ سے بات کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کے دورہ امریکہ کے حوالے سے مختلف افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ وہ افواہیں کیا ہیں؟ ان کے پیچھے جھوٹ کتنا ہے، سچ کتنا ہے؟ امریکہ دورے کے اصل مقاصد کیا ہیں؟ کیا یہ ایکسٹینشن کے لیے رابطے ہو رہے ہیں امریکہ کے ساتھ؟ اس پہ آپ کو کوشش کریں گے کہ درست معلومات دیں۔ دوسری بات، اسحاق ڈار صاحب نے دعویٰ کیا ہے، آج وہ حامد میر صاحب کے پروگرام میں تھے اور اس میں انہوں نے کہا کہ جو ڈالر ہے وہ 200 روپے کا ہو جائے گا۔ لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب، جن کا نام بھی اس میڈیا پر لینا منع تھا، جس کا کوئی کلپ اگر چل جاتا تو وہ پورے کا پورا چینل بین ہو جاتا، اسی شخص کا جس کے اوپر دنیا جہان کے الزامات لگائے گئے، اسی شخص کا انٹرویو آج پاکستان کے سب سے اہم ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر سب سے اہم سلاٹ میں چلا اور کوئی چینل بند نہیں ہوا۔ اسی سے ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ آئندہ حالات کیا ہوں گے۔ اسحاق ڈار صاحب منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ڈالر 200 کا ہو جائے گا، لیکن چند صحافیوں سے انہوں نے کچھ دن پہلے گفتگو کی، اس میں کچھ اور بات بتائی۔ وہ بات آف دا ریکارڈ تھی لیکن پہنچ گئی۔ وہ بات کیا تھی اور اس کے مطابق ڈالر کا ریٹ مستقبل میں کیا ہوگا، یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تیسری بات ایک تجزیہ ہے، وہ خبر نہیں ہے۔ آج آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کو معافی مل گئی اور وہ توہین عدالت والے معاملے پر اور اس طرح کی کافی چیزوں پر عمران خان کو عدالتوں سے رعایتیں ملتی رہی ہیں۔ عمران خان کو بیوقوف سمجھنا انتہائی ناعاقبت اندیشی ہو سکتی ہے۔ وہ بڑے کرک آدمی ہیں اور جو ایک کرمنل سوچ رکھتے ہیں اس طرح کی چیزیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے عمران خان نے کچھ جرائم اس لیے کیے ہیں کہ ان کا شور زیادہ پڑے، ان کی اصل حقیقت کم ہو، اور اگر اس میں ان کو سزا ہو تو اس سزا کا کوئی خاص امپیکٹ نہ ہو، وہ اسی طرح کی کوئی انتقامی کارروائی سمجھی جائے، اور ان جرائم کے بارے میں اتنا جھوٹ بولا جائے، اتنا اس کو پروپیگیٹ اور پروموٹ کیا جائے کہ عمران خان کے جو اصل جرائم تھے ان سے لوگوں کی نگاہ ہٹ جائے۔ یہ آج کے ویلاگ میں 3 چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی ہیں۔ عمران خان کے کون سے جرائم ہیں جو سرفیس پہ ہیں، کون سے جرائم ہیں جو پس منظر میں ہیں، تو ان کے اوپر بات آج ہم نے کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کا امریکہ کا دورہ۔ اچھا، یہ جو ہے ایسا شور مچا ہوا ہے اسلام آباد کے ڈرائنگ روموں میں، اور اسلام آباد کے ڈرائنگ روموں کی سیاست بڑی اہم ہوتی ہے، اس کو آپ نے ہلکا بالکل نہیں لینا۔ وہاں جو باتیں ہوتی ہیں وہ بدقسمتی سے اس ملک کی تاریخ بن جاتی ہیں، اس ملک کا مقدر بن جاتی ہیں۔ تو چہمگوئیوں میں، دبے دبے سرگوشیوں میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جو آرمی چیف ہے نا، اصل میں وہ گئے ہوئے ہیں اور ایکسٹینشن چاہیے انہیں، اور ایکسٹینشن ملے گی۔ اب تو نواز شریف کو بھی منانے کا طریقہ یہ ہے کہ امریکہ سے اگر آشیرواد مل جائے، انڈورسمنٹ مل جائے، تو نواز شریف بھی نہیں روک سکیں گے، پھر ایکسٹینشن ہوگی زبردست ایکسٹینشن ہوگی۔ اچھا، ٹویٹر پہ بھی یہ شروع ہو گیا، سوشل میڈیا پہ بھی شروع ہو گیا کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ ایکسٹینشن کی خاطر امریکہ میں گئے تھے۔ پھر بات یہاں تک نہیں گئی، بلکہ اس میں انہوں نے کہا کہ جوائنٹ چیف آف سٹاف بھی ساتھ ان کے گئے ہیں، ساتھ کسی نے کہا ڈی جی آئی ایس آئی بھی جنرل باجوہ کے ساتھ گئے ہیں، ساتھ کسی نے بتایا کہ یہاں تک بات ہو گئی کہ جو اس نے مستقبل میں چیف بننا ہے، اب ہمیں خود اس کا نام نہیں پتا، وہ بھی ساتھ گیا ہے اور وہ بھی انڈورس کرے گا امریکہ بہادر کے سامنے، جو بائیڈن کے سامنے یا پتہ نہیں کس کے سامنے۔ لیکن پاکستان میں نا سیاسی تھیوریاں اسی طرح چلتی ہیں، وہ بھی آ کے کہے گا کہ سر دیکھیں میں کیا کروں گا چیف بن کے، باجوہ صاحب ہی ہیں، یہ اچھے لگتے ہیں، لمبا قد ہے اور اچھا بولتے ہیں، تو یہ چیف یہی ٹھیک ہے، ہم نے کسی اور میں تو اتنی قابلیت ہے۔ اس طرح کی باتیں شروع ہو گئیں۔
عمران خان ان چیزوں کو پولیٹیکلی بہت زیادہ ایڈوانٹیج اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہا یہ گیا ہے کہ جب جنرل باجوہ سے 2 ملاقاتیں ہوئیں عمران خان کی ایوان صدر میں، اس کے اندر بھی عمران خان نے کھیسے میں، جیب میں ایکسٹینشن کی آفر رکھی ہوئی تھی کہ سر ہم آپ کو ایکسٹینشن دیتے ہیں، آپ تسلی سے جا کر 3 سال 4 سال 10 سال حکومت کریں، بس مجھے واپس لے آئیں اور میرے کام سارے اسی طرح ہونا شروع ہو جائیں تو جس طرح پہلے ہوئے تھے۔ اچھا، جو ذرائع بتاتے ہیں کہ عمران خان کے ارادے پورے تھے، کوئی کاغذ شاغذ بھی شاید تیار کرایا ہو، لیکن وہاں پہ جس طرح کی گفتگو ہوئی، جس نہج پر وہ بات چیت چل رہی تھی، اس کے بعد عمران خان کو کوئی زیادہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ایکسٹینشن کی بات کر سکے، حالانکہ انہوں نے پوری کوشش سوچی ہوئی تھی کہ یہ ایکسٹینشن کی آفر جنرل باجوہ کو دیں۔ اب اس کا ظاہر ہے، اور اوپر سے جنرل باجوہ امریکہ چلے گئے تو لو جی قیامت ہی مچ گئی، کوہرام ہی مچ گیا کہ اب تو پکی ہے ایکسٹینشن، اور اب تو کچھ نہیں بچے گا، اب عمران خان کی باتیں مانی جائیں گی۔ تو تھوڑا سا کچھ ادھر ادھر سے خبریں معلوم کرنے کی کوشش کی، اس کی بنا پر کچھ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وزٹ جو ہے یہ جنرل باجوہ کا اکیلے کا وزٹ ہے، ساتھ کوئی جوائنٹ چیف آف سٹاف یا DGISI ان کے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہ جو خبریں چل رہی ہیں کہ یہ بہت کوئی بڑا ڈیلیگیشن ہے، ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اس وقت جب ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے، اگلے چیف کی تعیناتی کا مسئلہ ہے آ رہا ہے، اور الیکشن ہونے والے ہیں، خان صاحب دھرنا کرنے لگے ہیں، اس وقت چیف امریکہ چلا جائے تو یقیناً کوئی گڑبڑ ہے، اور یہ گڑبڑ ہے پہ ہماری ساری سیاست اور ہمارے ساری سینہ گزٹ چلتا ہے۔ تو اس میں کچھ باتیں لوگوں کو کلیئر ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ان کا وزٹ ہے یہ آج کا پلان نہیں ہے، یہ پرسوں پلان نہیں ہوا۔ اچانک بائیڈن نے کہا کہ باجوہ صاحب پہنچو، اور باجوہ صاحب نے جہاز پکڑا اور پہنچ گئے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے، نہ ہی اس لیول پر اس طرح کے وزٹ اس طرح ہو سکتے ہیں، فوری کارروائی نہیں ہوتی۔ یہ وزٹ آج سے 7 ماہ پہلے جب PTI کا دور تھا اس وقت کا پلان تھا۔ درمیان میں 2-3 دفعہ یہ وزٹ کچھ نجی وجوہات کی بنا پر پوسٹ پون ہوا، پھر ایک دفعہ سنا کہ یہ 22 اگست کو دورہ ہوگا، لیکن 22 اگست کو بھی نہیں ہو سکا تو اب ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ بتانا اس لیے ضروری تھا کہ لوگ تو بڑی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں نا، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے جی اگر تو جنرل باجوہ نے جانا ہے اور وہ ریٹائر ہوں گے اور ایکسٹینشن نہیں ہوگی تو اس وقت تو وہ الوداعی ڈنر شنر لے رہے ہوں گے، اس وقت تو وہ مثلا ان کی جو ہے الوداعی تقریبات شروع ہو جائیں گی، تو اس وقت کون امریکہ کے وزٹ کرتا ہے؟ تو یہ تو بالکل غلط بات ہے، تو یہ تو کوئی چکر ہے، کوئی چکر نہیں ہے۔ جنرل باجوہ کا یہ وزٹ بہت عرصے سے پلان تھا، اور یہ کچھ عرصہ درمیان میں پوسٹ پون ہوا، اس کے بعد یہ وہاں پر اب جا کے جو ہے یہ وزٹ ہو سکا ہے، دونوں سائڈوں سے ہو سکتا ہے، دونوں سائڈوں سے تعطل ہو، التوا ہو، پوسٹ پونمنٹ ہو، اور اس کے بعد جنرل باجوہ گئے۔ اس کا ایکسٹینشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو 7 ماہ پہلے پلان ہو چکا تھا، اس وقت کی بات ہو رہی ہے، اور جنرل باجوہ کی طرف سے اور DGISPR کی طرف سے بڑے واضح طور پر کہا جا چکا ہے کہ وہ تو ایکسٹینشن لینے میں دلچسپی رکھتے ہی نہیں ہیں، اور ہمیں جو آدمی کہہ رہا ہے اسی بات پر یقین کرنا چاہیے۔ دوسرا ایک بات اور سمجھنی چاہیے، ہمارے ہاں کی سیاست، ہمارے ہاں کے حالات ایسے ہیں کہ ہم ان باتوں کو زیادہ سوچنے لگے ہیں، زیادہ مائنیوٹ ڈیٹیلز میں جانے لگے ہیں، اور اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، اس میں اس سارے ملک کی تاریخ کا قصور ہے۔ ہم چھوٹے پتہ کھڑکنے سے بھی خوف زدہ ہو جانے والے لوگ ہیں کہ نہیں جی پھر وہ عزیز ہم وطنوں والی تقریر ہی نہ آ جائے، کہیں سیاستدانوں کو لڑا کے کوئی اور ہی کام نہ کیا جا رہا ہو۔ تو اس طرح کی باتیں ہمارے ذہنوں میں ضرور آتی ہیں، اور اس کو ہم اپنے خوف کو کتنا بھی چھپائیں وہ خوف نہیں چھپتا۔ تو جنرل باجوہ صاحب کا ایکسٹینشن لینے کا
کوئی ارادہ نہیں ہے. اور امریکہ کے لیے، پاکستان کے لیے یہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا وزٹ ہے. امریکہ کے لیے یہ پاکستان کے ملٹری کے سربراہ کا وزٹ ہے. اس کے لیے اس پوسٹ پر ایکس وائی تو خیر عمران خان صاحب نے بہت ہی بدنام کر دیا ہے، لیکن کوئی بھی شخص ہو، اس میں جنرل مشرف ہوں، عاصم منیر ہوں، جو بھی قمر باجوہ ہوں، جو بھی آرمی چیف ہوگا، اس ڈیزگنیشن پہ جو بھی شخص بیٹھا ہوگا اس کا وزٹ ہوگا، اس کو وہی احترام ملے گا. وہ احترام، وہ پروٹوکول جنرل باجوہ کو ذاتی حیثیت میں نہیں ملے گا. وہ احترام، پروٹوکول انہیں آرمی چیف کی اہمیت کی حیثیت سے ملے گا. اور یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اور جمہوریت ہمیں درس بھی یہی دیتی ہے کہ افراد اہم نہیں ہوتے، ادارے اہم ہوتے ہیں. تو کوئی بھی شخص عقل کل یا ہمیشہ کے لیے رہ جانے والا یا ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے بغیر وہ ادارہ، وہ ملک نہیں چل سکے گا. ایسا کبھی نہیں ہوتا. لوگوں کے ذہنوں میں اب ماضی میں بہت سارا خناس سمایا ہوتا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے بغیر اب یہ ملک نہیں چل سکے گا. وہ لوگ من و مٹی تلے اب دبے ہوئے ہیں اور یہ ملک اسی طرح چل رہا ہے. کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ادارہ نہیں چل سکے گا ان کے بغیر. وہ لوگ بھی اب اس ادارے کے ساتھ نہیں ہیں اور یہ ادارہ بھی اسی طرح چل رہا ہے. تو وہ جو لازم ہے وہ ادارہ ہے، فرد بالکل بھی عام نہیں ہوتا. تو اس حوالے سے جو افواہیں چل رہی ہیں وہ بالکل بے بنیاد ہیں اور ان کے کوئی معنی نہیں ہے. تو یہ ایک وزٹ ہے، ایک آفیشیل وزٹ ہے جو پہلے ہونا تھا اور اب جو ہے ہو رہا ہے. اور اس سوال کا جواب وہ کہ جنرل باجوہ اختتامی یا الوداعی ڈنرز کیوں نہیں لے رہے، مجھے نہیں پتا. لیکن میرا خیال ہے کہ جب بھی نئے چیف کی اناؤنسمنٹ ہوگی، اور اس کی اناؤنسمنٹ ایسے تھوڑی ہوگا کہ 15 منٹ پہلے ہو جائے گی، اس کو 15-20 دن ملیں گے، اور 15-20 دن الوداعی تقریبات کے لیے کافی ہوتے ہیں. تو وہ الوداعی تقریبات ہو جائیں گی. اس میں الوداعی تقریبات امپورٹنٹ ہیں یا باقی معاملات امپورٹنٹ ہیں؟ ایسا ایشو بنا دیا ہے جیسے الوداعی تقریبات کے بعد بجائے اس قوم کو سانس ہی نہیں آئے گا، لوگ کچھ کر ہی نہیں سکیں گے. تو یہ الوداعی تقریبات بھی ہو جائیں گی. ذرا شہباز شریف صاحب اناؤنس کرتے ہیں، کب اناؤنس کریں گے یہ تو نہیں کیا بتایا جا سکتا، لیکن سنا ہے کہ وہ نومبر یا مڈ نومبر میں یہ اس اگلی تعیناتی کا اناؤنس کر دیں گے. اس سے پہلے عمران خان پوری کوشش کریں گے کہ اس سماج کو، اس معاشرے کو، اس سیاسی نظام کو، اس ملک کو جتنا بھی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے وہ نقصان پہنچائے. جتنا بھی اس ملک کے امن کو برباد کیا جا سکتا ہے، جتنا بھی اس ملک کی معیشت کو آگ لگائی جا سکتی ہے وہ لگائے. جتنا بھی لوگوں کے ذہنوں میں نفرت بھری جا سکتی ہے، جتنی بھی نیوٹرلز کا نام لے لے کر فوج کو گالیاں دی جا سکتی ہیں، جتنی بھی سازشیں ہو سکتی ہیں فوج کے اندر اختلافات پیدا کرنے کی، اس کے اندر ڈویژن کریٹ کرنے کی، جتنی بھی کاوشیں ہو سکتی ہیں امن و امان برباد کرانے کی، لوگوں کو لوگوں سے لڑوانے کی، پولیس کا عوام کا سامنا کروانے کی، ٹیئر گیسنگ کرنے کے لیے کوئی ویڈیو ریلیز کرنے کی، یہ ساری سازشیں عمران خان صاحب کریں گے. اور یہ تھوڑے سے دن ہیں، 59 ڈیز ہیں یا 58 ڈیز ہیں. اس کے اندر آپ دیکھیے گا عمران خان، مارک مائی ورڈز، عمران خان اس ملک کو بہت زیادہ نقصان پہنچائیں گے ان 2 مہینوں کے اندر. ہر وہ ممکن طریقہ اختیار کریں گے کہ جو ان کے محسنین تھے، انہوں نے جب نیوٹرل ہونے کا فیصلہ کیا تو ان کو اس فیصلے کی سزا عمران خان دیں گے. اور ابھی تو وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں کہہ رہے ہیں، لیکن اب وہ گالیاں بھی دیں گے، اور صرف ان کو نہیں گالیاں دیں گے، ان کے گھر والوں کو بھی گالیاں دیں گے، اور گالیاں بھی غلیظ والی دیں گے. ٹرینڈ تو وہ بنوا ہی چکے ہیں جنرل باجوہ کے خلاف. اب اس سے ایک ایک سٹیپ ہر روز
آگے جاتے جائیں گے۔ عوام کی طاقت ان کے ساتھ نہیں ہے، دھرنا ان کے ساتھ ابھی تک وہ کلیئر نہیں ہے دھرنا کرنا ہے کہ نہیں۔ لوگوں کو جھانسا دے رہے ہیں کہ میرے ابھی مذاکرات ہو رہے ہیں، کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، کوئی ان کے جو ہے نا معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ اسٹیبلشمنٹ دوبارہ ان کو گود لینے کے لیے تیار بالکل بھی نہیں ہے۔ جو غلطی ماضی میں انہوں نے کی تھی، اس غلطی کو کوئی سمجھدار شخص آئندہ کبھی دہرا نہیں سکتا۔ عمران خان نے جو کچھ اس ملک کے ساتھ کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ عمران خان کا دور اب ختم ہو گیا، 3-4 سال کے بعد عمران خان پھر جناب لشکر لے کر آئیں گے اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہے۔ عمران خان کا پتہ کاٹ دیا گیا ہے۔ عمران خان کے ساتھ جو 1 پیج تھا وہ پیج پھاڑ دیا گیا ہے، اور اس میں سراسر قصور عمران خان کا ہے۔ فوج نے ان کے لیے بہت کچھ کیا۔ وہ اگر عمران خان اس عرصے میں ملک کے لیے کچھ کر لیتے تو معاملات بہتر ہوتے، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، اور اس کا خمیازہ نہ صرف وہ بھگت رہے ہیں، پوری قوم بھگت رہی ہے۔ کبھی اب دیکھیے کیسے کرمنل ذہن ہیں کہ شوکت ترین صاحب IMF کا معاہدہ رکھوا رہے ہیں، عمران خان سائفر کے ذریعے پاک امریکہ کے تعلقات خراب کرا رہے ہیں، پھر خود ہی خبریں جنریٹ کر رہے ہیں کہ PK ڈیفالٹ کر گیا، خود ہی وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ڈیفالٹ نہیں کیا، تیمور جھگڑا کہہ رہے ہیں نہیں ہم تو تنخواہیں دے رہے ہیں، ہمارے معاملات بالکل ٹھیک ہیں۔ تو یہ ابھی ابتدا ہے، ان 59 ڈیز کو آپ واچ کرتے جائیے گا۔ یہ ہماری تاریخ کے تاریک ترین، تلخ ترین اور اذیت ناک دن ہوں گے، لیکن جیسے ہی یہ 29 نومبر آئے گی، عمران خان کے غبارے میں سے ہوا نکل جائے گی اور عمران خان صاحب ٹھنڈے میٹھے بچے بن کر بیٹھ جائیں گے۔ بات لمبی ہوگی، 2 خبروں پہ مزید بات کرنی تھی۔ ڈار صاحب نے آج کہا جی کہ ڈالر جو ہے وہ 200 سے کم جائے گا یا 200 روپے تک ہو جائے گا۔ اس کی جو کرنٹ پرائس ہے وہ ریئل پرائس نہیں ہے۔ اچھا، کچھ دوستوں کی جس میں کچھ اکنامک اور کامرس کے اور اکانومی کے رپورٹر بھی تھے، ان کی پچھلے دنوں ڈار صاحب سے آف دا ریکارڈ ملاقات ہوئی، اور اس گفتگو کے اندر جو ہے عمران خان صاحب نے یہ بات کی، اسحاق ڈار صاحب نے یہ بات کی کہ جو اصل میں ڈالر وہ کرنا چاہتے ہیں اس کی پرائس 175 روپے ہونا چاہیے۔ چونکہ وہ بہت بڑے کلیم نہیں کرتے تو ابھی ٹیلی ویژن پر آ کر انہوں نے 200 روپے کیا ہے، لیکن ان کا ارادہ یہی ہے کہ اگلے چند ماہ میں ڈالر کی قیمت کو 175 تک لایا جائے، اور اگر 175 تک وہ ڈالر کی قیمت لے آئے تو پھر آپ دیکھیے گا کہ چیزوں کی پرائسز کتنی زیادہ کم ہوگی، اور یہ گاڑیاں اور یہ باہر سے آنے والی چیزیں، پیٹرول، ان سب چیزوں کی پرائسز کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ کچھ اب ڈار صاحب کی نیت نیک ہے، کچھ حالات بھی ان کو سازگار مل رہے ہیں، تو دعا کیجئے کہ ان کا جو عزم ہے وہ اس کے مطابق اس ملک کو ترقی دے سکیں۔ تیسری بات جو میں نے آپ سے کرنی تھی کہ عمران خان کچھ جرائم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اپنے باقی اہم جرائم پر پردہ ڈال لیں۔ اب دیکھیے جج زیبا صاحبہ کو جس طرح انہوں نے دھمکیاں دی، میرے خیال میں انہیں پتہ تھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہونا ہے۔ سائفر ایسی چیز تھی کہ جس کا پتہ چل ہی جانا تھا، اس کا کھرا مل ہی جانا تھا۔ یہ لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں، لوگوں کو کبھی کسی کانسپریسی تھیوری میں ڈال دیتے ہیں، نہیں اصل میں بات یہ ہے، ہو یہ رہا ہے، سچ میں بول نہیں سکتا، جھوٹ میں بولنا نہیں چاہتا، سیدھی بات لوگوں کو نہیں بتانی۔ عمران خان کے جو اصل جرائم ہیں نا، اس میں توشہ خانہ ہے، اس میں القادر یونیورسٹی ہے، اس میں فرا گوگی اور پنکی پیرنی کے جرائم ہیں، اس میں فورن فنڈنگ ہے، جس میں بے تحاشا پیسہ اس ملک کا لوٹا گیا ہے، اس ملک کے قانون کی، آئین کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے کچھ ایسی سچویشن کریٹ کر دی ہے، جیسے اب یہ ہر وقت توہین عدالت کے کیس کے حوالے سے بات ہوتی رہتی ہے، یا پھر سائفر سب سے بڑی خبر بن کے جو اصل جرائم ہیں ان سے لوگوں کی نگاہ ہٹتی جا رہی ہے، جو کہ ایک طرح سے عمران خان کی پولیٹیکل چال کی کامیابی سمجھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ عمران خان
لوگوں کو ورغلا کر، دھوکہ دے کر، مداریوں کی طرح کام کوئی اور کرنا، کرتب کوئی اور دکھانا کر کے اپنے اصل جرائم پر پردہ پوشی میں کسی حد تک کامیاب ہو گئے۔ کس حد تک ان کے اصل جرائم پر پردہ پڑا رہتا ہے، یہ بہت زیادہ منحصر حکومت پر نہیں ہے، عدالتوں پر ہے، جہاں سے عمران خان کو ہمیشہ ریلیف مل جاتا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔